الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ اور جب تقسیم میراث کے وقت بعض وہ رشتہ دار اور یتیم اور مسکین بھی وہاں پر موجود ہوں جو قاعدے سے میراث کے حقدار نہ ہوں تو تم ان کو بھی کچھ حصہ اس میں سے دے دو اور ان سے بھلی بات کہو، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جنہوں نے اپنے پیچھے کمزور اولاد اور ذریت چھوڑی ہے، کہ اگر ان کے بھی ایسے ہی کمزور اور یتیم بچے ہوتے تو وہ ان پر اندیشہ کرتے۔ چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور درست بات کہیں۔ بلا شبہ وہ لوگ بھی یتیموں کا مال ظلماً کھا لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور عنقریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ گزشتہ ہفتے کی آیت میں تفصیل کے ساتھ یہ بتلایا گیا تھا کہ مورث کے چھوڑے ہوئے مال میں مردوں کے لیے بھی متعینہ حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی متعینہ حصہ ہے۔ شریعت میں جس طرح میراث لڑکوں کے لیے ہے ویسے ہی لڑکیوں کے لیے بھی ہے۔ اور ایک بات یہ بتلائی گئی تھی کہ شریعت کا قاعدہ ہے الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریبی رشتہ دار ہوگا، میت سے جتنا قریبی تعلق ہوگا وہ پہلے حقدار ہوگا، اور جس کا رشتہ بعد میں ہوگا وہ بعد میں حقدار ہوگا۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بتایا گیا تھا کہ اگر مورث یعنی جس کا مال تقسیم ہو رہا ہے اس کے بیٹے بھی موجود ہوں اور پوتے بھی موجود ہوں تو اس کا مال صرف بیٹوں میں تقسیم ہوتا ہے، پوتے محروم ہوتے ہیں، اور اگر بیٹے کوئی موجود نہ ہو صرف پوتے ہوں تو پھر مال پوتوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ بیٹوں کے ہوتے ہوئے پوتوں کو وراثت نہیں ملتی، اس لیے کہ میت کے مقابلے میت سے قریب بیٹے ہیں، پوتے نہیں، اور جب قریب والا موجود ہو تو دور والا محروم ہوتا ہے۔ آگے کی آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں جو ممکن ہے کہ قاعدے کی روح سے وراثت کے حقدار نہ ہوں، جیسے یہی پوتے، کہ اگر ایک شخص کا انتقال ہو اور اس کے ایک بیٹے کا انتقال پہلے ہو چکا ہے، اس کے بیٹے بھی موجود ہیں جو اس کے پوتے ہوں گے، اور دوسرے سب بیٹے ہیں، تو اس کا کل مال بیٹوں کو ملے گا، پوتوں کو نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے کمزور بھائی بہن ہیں، جو شخص انتقال کر گیا اس کے بھائی بہن ہیں، مالی اعتبار سے کمزور ہیں، تو شریعت کے قاعدے سے وہ ابھی حقدار نہیں رہیں گے، اس لیے کہ میت کی اولاد موجود ہے۔ جب میت کی اولاد ہو تو میت کے بھائی بہن کو حصہ نہیں ملے گا۔ تو ایسے لوگ جو شریعت کے روح سے حصے دار نہیں ہیں، اگر تقسیم وراثت کے وقت وہ لوگ بھی موجود رہیں، جس وقت مال کا بٹوارا ہو رہا ہو، تقسیم ہو رہی ہو، وہ لوگ بھی موجود ہیں، اور
وہ بظاہر اپنے آپ کو حقدار سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھی اس مال میں حقدار ہیں، ہم کو بھی حصہ ملے گا۔ اب جب وہ اپنے آپ کو حقدار سمجھ رہے ہیں اور تقسیم ہو جائے اور تقسیم میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہے گا شرعی طریقے سے، تو ان کو ایک ادنا سے تکلیف ہوگی، ایک آس لگی ہوئی تھی، ایک امید تھی کہ ممکن ہے ہم کو بھی اس میں کچھ ملے، اور ان کو کچھ نہیں دیا گیا تو ان کو تکلیف ہوگی، اور وہ تکلیف اور کیفیت کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جس کے اوپر ہی بیتی ہو۔ تو ان لوگوں سے کہا گیا جو لوگ میراث تقسیم کر رہے ہیں کہ اگرچہ ان لوگوں کا کچھ حصہ نہیں ہے لیکن اخلاقی طور پر ان کو بھی کچھ دے دو۔ جیسے میت کے پوتے ہیں وہ حقدار نہیں ہیں، لیکن تمہارا اخلاقی فریضہ ہے کہ تم ان کا بھی کچھ حصہ لگا دو۔ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں تقسیم وراثت کے وقت، شریعت کے روح سے وہ حقدار نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اخلاقاً ان کو کچھ نہ کچھ دے دو تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو، یہ حکم دیا گیا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم لوگ جن کا حصہ ہے ان کو ہی نہیں دیتے، تو جن کا حصہ نہیں ہے ان کو ہم لوگ کیسے دیں گے؟ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد دارالعلوم کے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کی چند آیتیں ایسی جس میں پوری دنیا میں کوئی عمل نہیں کرتا، اس میں سے ایک آیت یہ ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی عمل نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم لوگ کو جس کا حصہ رہتا ہے اس کو بھی مکمل نہیں دیتے، تو جن لوگوں کا حصہ نہیں ہے ان لوگ کو ہم کیسے دیں گے؟ تو اس پر عمل کرنا چاہیے کہ اگر کبھی تقسیم وراثت کا موقع ہو اور رشتہ دار میں کچھ لوگ ایسے ہوں جن کا باقاعدہ حصہ نہ ہو لیکن وہ آس لگائے ہوئے ہوں تو ان کو بھی کچھ دے دینا چاہیے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اگر نہ دینا ہو تو ان کو جھڑکے نہ، بلکہ ان کو اچھی سے نرمی سے سمجھا دے کہ دیکھو اس میں تمہارا حصہ نہیں ہے، جن لوگوں کا حصہ ان کو دیا جائے گا، نرمی سے اچھی طریقے سے سمجھائے تاکہ ان کو برا نہ لگے، ان کو تکلیف نہ ہو، بھلی بات کہے۔ یا پھر تم نے ان کو کچھ دے دیا اس کے بعد وہ مزید مطالبہ کرتے ہوں تو ان کو اچھے طریقے سے سمجھا دیا جائے کہ دیکھو اس میں تو تمہارا حصہ تھا نہیں، تم کو ویسے ہی دیا گیا بطور احسان کے، تم کو مزید مانگنے کا حق نہیں ہے، تو اچھی بات کہہ کے بات ٹال دی جائے، ان کو جھڑکا نہ جائے، تکلیف نہ دی جائے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اس میں یہ کہا گیا کہ وراثت تقسیم کرنے والوں کو چاہیے کہ تقسیم وراثت میں ڈریں، تقوی اختیار کریں، ڈر کر کے کریں، شرعی طریقے پر جس کا جو حصہ بنتا ہو اس کو وہ دے دیں۔ اگر تمہاری کفالت میں کمزور اور یتیم بچے ہیں تو بطور خاص ان کا حصہ ان کو سپرد کر دو جب وہ بالغ اور سمجھدار ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے اس طرح سمجھایا ہے کہ مان لو، فرض کر لو کہ اگر ہمارا ہی انتقال ہو جائے اور ہمارے پیچھے ہمارے چھوٹے یتیم بچے ہوں، ان کے ساتھ اگر کوئی برا کرے گا تو ہم کو کیسے لگے گا؟ ہر آدمی دوسرے کی حالت کو اپنے اوپر فٹ کر کے سوچے کہ اگر ابھی میں انتقال کر جاؤں اور میرے پیچھے چھوٹے بچے ہوں، یتیم ہوں، ان کے ساتھ اگر کوئی برا کرے، ان کا مال کھا جائے تو اس کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایسے ہی اگر میرے پاس دوسروں کے یتیم بچے ہیں تو مجھ کو چاہیے کہ میں بھی ان کے ساتھ وہی برتاؤ کروں جو میں اپنے بچوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہر ایک کو دوسروں کے یتیم اور کمزور بچوں کے ساتھ وہی سلوک اور برتاؤ کرنا چاہیے کہ اگر خود اپنے پیچھے ہم لوگ کمزور اولاد چھوڑ کر چلے جائیں یتیم اور لاچار، تو لوگ ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں۔ تو تقسیم وراثت میں ڈرنا چاہیے، ناجائز طریقے سے تقسیم وراثت نہیں کرنا چاہیے۔ ڈرنے میں اپنی زندگی کے اندر بھی اور اپنے انتقال کے بعد اپنے ورثاء کو وصیت بھی کرے۔ جب تک آدمی حیات ہے، اپنی حیات میں ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا مال وارثوں کو محروم کر کے دوسری جگہوں پر خرچ نہ کر دے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں والدین کہ اگر بچے نافرمان ہیں، خدمت نہیں کرتے، تو ان کو محروم کرنے کے لیے زندگی میں پورا مال کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں، وصیت کر دیتے ہیں، مسجد یا مدرسے میں وقف کر دیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں۔ اپنے وارث کو کسی طریقے سے محروم کرنا صحیح نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا کل مال اللہ کے راستے میں وقف کر دوں، اس لیے کہ میرا کوئی وارث نہیں، صرف ایک بیٹی ہے، اس کے لیے میں کتنا چھوڑ کر جاؤں گا؟ آپ نے منع فرمایا کہ نہیں،
تو حضرت صاحب نے کہا کہ اچھا آدھا مال میں اللہ کے راستے میں وقف کر دوں؟ تو آپ نے تب بھی منع کیا، کہا کہ نہیں۔ پھر حضرت صاحب نے پوچھا کہ سلوس ایک تہائی مال، ایک تہائی کا مطلب کل مال کے 3 حصے کر کے ایک حصہ اللہ کے راستے میں وقف کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، سلوس بہت زیادہ ہے، یعنی اللہ کے راستے میں دینے کے لیے سلوس بھی کافی ہے۔ ایک تہائی اللہ کے راستے میں وقف کرنے کی اجازت دی اور 2 تہائی اپنے وارث کے لیے چھوڑ کر جانے کا حکم دیا، اور آپ نے فرمایا کہ تم اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم ان کو فقیر چھوڑو اور پھر وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے ورثہ کے لیے زندگی میں کچھ انتظام کر کے جائے، اور انتقال کے بعد جب وراثت تقسیم ہونے لگے تو اس میں ڈرنے کا حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ہاتھ میں مسجد کا مال ہوتا ہے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بیٹے کے ہاتھ میں کاروبار ہوتا ہے یا کسی ایک بیٹے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اب وہ اپنے اعتبار سے تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ ہم لوگوں کے یہاں پر ماحول یہ ہے کہ انتقال کے بعد 10 سال 20 سال 25 سال مال تقسیم ہی نہیں کرتے، اس کے بعد جب تقسیم کی نوبت آتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ مرنے والا اتنا چھوڑ کر گیا تھا، پھر اتنا ہم لوگ اپنی محنت کر کے بڑھائے ہیں، اس میں 2 لوگ محنت کیے ہیں، 4 لوگ نہیں کیے۔ سب جھگڑا اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم لوگ بر وقت میراث تقسیم نہیں کیے۔ تقسیمی وراثت کا حکم مسجد کے مرنے کے فوراً بعد ہے۔ آپ مسجد کو دفن کر کے قبرستان سے گھر آئیں، آپ کو پہلا کام یہ ہے کہ آپ تقسیمی وراثت کر دیں، یہ شرعی حکم ہے۔ سب سے زیادہ پریشانی اسی لیے ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس میں تاخیر کرتے ہیں۔ تو تقسیمی وراثت کرنے والے کو ڈرنا چاہیے کہ جس کا جو حق ہو، میت کے انتقال کے وقت تو اس کے پاس جتنی بھی چیزیں تھیں وہ کل کا کل اس کی وراثت ہے، وہ تمام چیزیں تقسیم ہوگی، حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے جو اس کے بدن کا کپڑا ہے یہ بھی اگر آپ کسی کو دینا چاہیں تو بغیر تمام ورثہ کے پوچھے نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اس سے تمام ورثہ کا حق متعلق ہے۔ اس کے گھر کے اندر جو برتن ہیں اس کی ملکیت کے وہ سب اس کی وراثت ہے، بغیر تمام ورثہ کی اجازت کے کسی کو نہیں دے سکتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیٹی کہتی ہے کہ ہاں اماں کا زیور یادگار کے طور پر میں لے لیتی ہوں، بھلا برتن مجھ کو دے دو، درست نہیں ہے۔ تمام چیزیں شرعی حصوں کے طریقے پر تقسیم کی جائے گی۔ مرنے کے وقت آدمی کی ملکیت میں جتنی بھی چیزیں ہوں، کپڑے ہوں، برتن ہو، سامان ہو، پیسہ ہو، زیورات ہو، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز، تمام چیزوں میں تمام ورثہ کا حصہ ہے۔ بغیر تمام ورثہ کی اجازت کے آپ اس کو مسجد یا مدرسے میں وقف نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر 5 بھائی ہیں، ایک بھائی دین سے قریب ہے، اس کو یہ شوق ہے کہ میں مسجد کے اندر اپنے ابا کا جو وراثت کا مال ہے مسجد کے لیے وقف کر دوں، تو خود سے نہیں کر سکتا جب تک تمام لوگوں کی اجازت نہ ہو اور تمام ورثہ بالغ نہ ہو۔ نابالغ اگر کوئی وارث ہے تو اس کی اجازت کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ مثلاً ایک بھائی چھوٹا نابالغ 10 سال کا ہے، آپ اس سے پوچھے کہ میں یہ مال مسجد میں وقف کرنا ہے، اس نے کہہ دیا ہاں، تب بھی اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے۔ شریعت میں نابالغ بچے کی بات کا اعتبار ہی نہیں کیا گیا۔ تمام ورثہ بالغ ہوں اور سب لوگ رضامندی سے اجازت دیں تو اس کے اوپر آپ کچھ بھی کر سکتے ہو، ورنہ یہ طریقہ ہے کہ سب کا مال تقسیم کر دیا جائے، پھر جس کو اپنے حصے میں جو کرنا ہے وہ کرے، جس کو اپنا حصہ اپنے پاس رکھنا اپنے پاس رکھے، بالکل جس کو مسجد میں یا مدرسے میں وقف کر رہا وہاں پر وقف کرے۔ بغیر تقسیمی وراثت کے میت کے مرنے کے بعد اس کا مال کسی طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے۔ لوگ سوچیں ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ورثہ مورثین کا اور مسجد لوگوں کے مرنے کے بعد کتنی لمبی مدت تک کے ایک وارث یا 2 وارث گھر کو استعمال کرتے ہیں، اسی گھر کو استعمال کرتے ہیں، بقیہ ورثہ اس سے محروم رہتے ہیں، درست نہیں ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، وہ ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے تھے، عیادت کر رہے تھے، عیادت کے دوران ہی وہ چراغ جل رہا تھا اور عیادت کرتے ہوئے اس بیمار کا انتقال ہو گیا۔ تو جیسے ہی انتقال ہوا اس بزرگ نے چراغ بجھا دیا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ اندھیرا کر دیے، چراغ بجھا دیے، تو کہا کہ جب تک یہ زندہ تھا وہ چراغ اس کی ملکیت تھا، اور وہ جو چراغ کے اندر تیل جل رہا تھا وہ اس کی ملکیت تھا، ہم جلا سکتے تھے۔ ابھی جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا حق باقی نہیں رہا، اس سے ورثہ کا حق متعلق ہے۔ جب تک تمام ورثہ اس بات کی اجازت نہ دیں کہ وہ چراغ ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں تب تک اس کی روشنی استعمال نہیں کر سکتے۔ اتنی باریکی ہے شریعت میں۔ ہم لوگ تو پورا پورا گھر 10 سال تک کے استعمال کرتے ہیں، ایک وارث جو گھر کے اندر رہتا ہوتا وہی گھر کو استعمال کرتا رہتا ہے،
जिस वारिस के हाथ में कारोबार है वो पूरा कारोबार इस्तेमाल करता है, कतान नाजायज और हराम है। हम लोग उसी हराम माल से आगे बहुत कुछ करते हैं, इसलिए डरना चाहिए। जिसके कब्जे में जो भी माल हो मस्जिद का, मस्जिद के इंतकाल के बाद फौरी तौर पर उसको तकसीम करना शरई हुक्म है। आखिरी आयत के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया वो लोग जो यतीमों का माल जुल्मन खाते हैं वो समझ लें कि अपने पेट में आग भरते हैं। यतीम से मुतालिक इससे पहले 2-3 आयतें और आई, शुरू सूरह निसा शुरू हुई, वहां से यतीम से मुतालिक कई आयतें आई हैं जिसमें इस बात का हुक्म दिया गया है कि अगर हमारे मातहती में यतीम बच्चे हों, मातहती से मुराद ये है कि हमारे किसी भाई का इंतकाल हो गया, चचा का इंतकाल हो गया, उनके यतीम बच्चे हैं और उनकी देख रेख हमारे जिम्मे है, उनका माल हमारे पास है, तो हमारा ये फर्ज है कि उनके बालिग होने तक उनके माल को हिफाजत से रखें और जब वो बालिग हो जाए, समझदार हो जाए, तो उनका माल उनके सुपुर्द कर दें। अगर यतीम बच्चों की मिल्कियत की जो चीज है उसमें से हमने एक पैसा, एक रुपया भी अपने अपने जुल्मन खाया है और नाजायज तरीके से खाया है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने पेटों में आग भर रहे हैं। वो आग है जिसको हम लोग माल समझ करके खा रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि एक बड़े भाई का इंतकाल हो गया, छोटे भाई का इंतकाल हो गया, उसके बच्चे हैं हमारे पास हैं, तो हम लोग उन बच्चों के माली विरासत को इस्तेमाल करते रहते हैं और बाद में अपनी मन मानी तकसीम कर देते हैं। हम उनसे कहते हैं कि तुमको इतना मिल गया वही काफी है, हालांकि उनका शरई तरीके से और हिस्सा बनता होता है, लेकिन हम लोग अपनी मर्जी जो चाहते हैं दे देते हैं। तरीका ये है कि अगर हमारे पास यतीम बच्चे हों तो उनके बालिग होने तक उनका माल हिफाजत से रखा जाए और जब वो समझदारी की उम्र को पहुंच जाएं तो शरई हिस्सों के मुताबिक तकसीम करके उनका माल उनको सुपुर्द कर दिया जाए। पेटों में आग भरने का मतलब यह है कि जाहिर सी बात है जब वो माल तुम जुल्मन खा रहे हो, इसका नतीजा ये होगा कि कयामत के दिन तुम उसी की वजह से आग में जलोगे। तो जिस माल को तुमने खाया था उसी के नतीजे के तौर पर तुम लोग आग के अंदर जलोगे। इसलिए फरमाया कि पेटों के अंदर आग भर रहे हैं। और एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोग यतीमों का माल जुल्मन खा लेते हैं कयामत में उनके पेट के अंदर आग की लिपटें होंगी जो उनके मुंह से और नाक से और कानों से निकल रही होगी। दूसरी रिवायत में है आपने फरमाया अपने सहाबा से कि जो लोग यतीमों का माल जुल्मन और नाहक खाते हैं कयामत के दिन उनके पेट से आग निकल रही होगी। तो साहबा ने फरमाया कि कैसे? तो आपने फरमाया क्या तुमने ये आयत नहीं पढ़ी कि वो लोग जो यतीमों का माल जुल्मन खाते हैं वो लोग अपने पेटों के अंदर आग भरते हैं और उसी के नतीजे में अनकरीब वो लोग जहन्नम में दाखिल होंगे। इसलिए हमारे मातहती में अगर यतीम हो, हमारे रिश्तेदार में, महल्ले में, तो हमको चाहिए कि उनका हक उनको दिला दिया जाए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन।